روید وسیم میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی دلچسپ ہے اور جیسا کہ سٹارٹ میں میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ڈیری فارم مینجمنٹ اور پریکٹیکلی اس کو کس طریقے سے کرنا ہے اس بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً نہ صرف جو پاکستان کے کامیاب ترین ڈیری فارمرز ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے ساتھ آپ کے ساتھ سیشن کنڈکٹ کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جتنے بھی پاکستان میں ڈیری کے حوالے سے ایونٹ ہو رہے ہیں ان سے بھی وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ دوستو، آج کا جو میرا بنیادی مقصد ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے کامیاب ڈیری فارمنگ کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ کامیاب ڈیری فارمنگ کے حوالے سے جو کچھ بنیادی اصول ہیں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہے نسل کا انتخاب۔ اب نسل کے انتخاب سے مراد یہ ہے کہ جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کا درجہ حرارت کیسا ہے، وہاں آپ کے پاس کیا وسائل موجود ہیں، کیا کیا چیزیں آپ اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں، اس حساب سے آپ اپنے علاقے سے مناسبت رکھتی ہوئی نسل کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کا علاقہ گائے کے لیے مناسب ہے تو آپ گائے رکھیں۔ اگر آپ کا علاقہ بھینس کے لیے زیادہ اس کے لیے اچھا ماحول موجود ہے، آپ مثلا آپ دریا کے پاس کہیں رہتے ہیں جہاں آپ کے پاس قدرتی طور پہ جانوروں کے لیے اچھی چراگاہ موجود ہے اور اچھا پانی کا سسٹم موجود ہے، تو چونکہ واٹر بفلو ہے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ جو ہے وہ خوش رہتی ہے پانی میں، تو آپ اپنے علاقے کے حساب سے جو ہے نا وہ بھینس رکھیں۔ اچھا، کچھ اب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کچھ جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر جو پورشن ہوتا ہے وہ انتخاب کرتے ہیں کہ جناب ہم مکسڈ فارمنگ کر لیں۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی اچھا سیٹ اپ موجود ہے تو آپ مکسڈ فارمنگ کریں، اور اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سیٹ اپ موجود نہیں ہے تو آپ مکسڈ فارمنگ کی بجائے اپنے علاقے کے حساب سے کوئی بھی بریڈ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اس میں آ جاتا ہے آپ گائے یا بھینس کا دودھ۔ اب ایک اس میں مارکیٹنگ کا پوائنٹ بھی ہے۔ اگر تو آپ کے علاقے میں لوگ گائے کا دودھ پسند کرتے ہیں، اب کچھ پاکستان کے ایسے علاقے ہیں وہاں پہ زیادہ لوگ بھینس کا دودھ استعمال کرتے ہیں، گائے کو پسند نہیں کرتے۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ فیٹ کنٹینٹ کی وجہ سے بھینس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر ہمیشہ رکھیں کہ اگر آپ کے علاقے میں دودھ کی مارکیٹنگ بھینس کی اچھی ہو سکتی ہے تو اس علاقے میں گائے کا تناسب اس حساب سے سیٹ کر لیں۔ اگر آپ کے علاقے میں مختلف فوڈ پروسیسنگ کمپنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی ایک پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں، آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں کنزیوم تو کرنا ہی ہے، اس لیے اس پوائنٹ کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنی۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا آ جاتا ہے کہ شیڈ، کہ آپ اس کے لیے شیڈ کیسا بنائیں۔ اب جانور کے لیے جیسا جانور آپ لوگ منتخب کرتے ہیں اس حساب سے آپ اپنا شیڈ ڈیزائن کریں۔ گائے بھینسوں کے لیے باڑے کی ضروریات اور ہیں، گائے کے لیے باڑے کی ضروریات اور ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کا شیڈ بہت زیادہ مہنگا ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ، پانی کا انتظام، ہوادار ہونا، صفائی کا خاص خیال رکھنا، ویسٹ مینجمنٹ، یہ کم از کم یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ شیڈ میں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، شیڈ ہوادار ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس میں جو گرمی سردی ہے اس سے بچاؤ کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس میں صفائی کا انتظام کرنے کے لیے جو بھی آپ کو ضروری لوازمات چاہیے وہ سارے موجود ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو اگلا پورشن آ جاتا ہے وہ آتا ہے ویسٹ مینجمنٹ۔ جو بھی آپ کے وہاں پہ گوبر پروڈیوس ہوتا ہے، جو بھی آپ کے ہاں وہاں ویسٹ جانوروں کی ہوتی ہے، اس کا انتظام پراپر ہونا چاہیے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ فارمر بھائیو یہ ہونی چاہیے کہ اس میں جو آپ کی چارے کی ٹرالی ہے، جو آپ کا ان جانوروں کو خوراک دینے کا انتظام ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ شیڈ کے حوالے سے ہے اور نسل کے حوالے سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس سے آگے کہ خوراک کا انتظام آپ اس کا کیا کریں۔ دیکھیں، اب اس میں یہ ہے کہ سائلج اس وقت پوری دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ سائلج بڑے عرصے سے فارمر جو ڈیری ایکسپرٹ ہیں وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جو ڈیری فارمنگ اگر آپ نے کامیاب کرنی ہے تو آپ کے لیے سائلج کا انتظام ہونا بہت ضروری ہے۔ اب سائلج کے بہت سارے فوائد ہیں، اس بارے میں آپ کچھ کے بارے میں آگاہ ہوں گے، کچھ کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں۔ سائلج سے سب سے بڑی جو آپ کی پریشانی بچتی ہے وہ یہ بچتی ہے کہ جانوروں کے لیے ایک جیسی خوراک پورا سال آپ کو مہیا ہوتی ہے۔
بار بار آپ کو خوراک، چارہ، اس کی کوالٹی، یہ چیزیں بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. دوسری جو بات آ جاتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ موسم سرد گرم اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ان موسمی حالات سے نمٹنے میں سائلج آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. جیسے لیبر ہے، ظاہر اگر بارشیں ایک دم سے بہت زیادہ ہوگی تو جانوروں کے لیے چارہ کاٹنے کا انتظام نہیں کیا جا سکتا. تو برائے مہربانی آپ سائلج اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو لیبر کی فکر نہیں ہوگی. تو ایک تو جناب آپ کے پاس سارا سال ایک جیسی کوالٹی کا چارہ موجود رہے گا. نمبر 2 آپ کے لیے لیبر مینجمنٹ آسان ہوگی. نمبر 3 جانوروں کو ایک جیسا چارہ ایک جیسے مناسب وقت پہ مل جائے گا. تو یہ 3 چیزیں اگر آپ کور کر لیتے ہیں تو آپ کی آدھی پریشانی تو سمجھے ختم ہوگی. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کے بعد متوازن خوراک. سائلج سے ایک سٹیپ ہم آگے آتے ہیں. کامیاب ڈیری فارمنگ کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو بھی نسل آپ رکھتے ہیں، جو بھی جاندار آپ رکھتے ہیں، اس سے آپ نے دودھ لینا ہے، اس سے آپ نے ریپروڈکشن لینی ہے، اس سے آپ نے سارے معاملات کرنے ہیں. آپ نے اس کے لیے ایک مناسب خوراک کا انتظام کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے نا اس ساری سسٹم سے جو ہے نا وہ اس سے رہ سکیں، باخبر رہ سکیں. اب کیا ہے کہ ظاہر ہے جانور کو اچھی خوراک دیں گے تو وہ آپ کو اچھی پروڈکشن اس کے جو ہے نا بدلے میں دے گا. تو اب ظاہر ہے اگر جانور آپ کو دودھ اچھا دے گا، منافع بخش فارمنگ ہوگی تو فارمر بھی خوش ہوگا. جانور جو وہ ہے ہر سال آپ کو ایک نیا بچہ دیتے ہیں تو اس سے فارم جو ہے نا آپ کی پروجنی آتی ہے تو فارم مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے. اس کے بعد اب آپ نے جناب جانور رکھ لیے. اب جو چھٹا پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے ویکسینیشن. مختلف بیماریاں جو سیزن کے حوالے سے ہیں، جیسے منہ خور آپ کو پتہ ہے سردیوں میں، گرمیوں میں کس مہینے میں آتی ہے، اس مہینے میں ان کی ویکسینیشن کریں. علاج سے بہتر ہے کہتے ہیں احتیاط، اور دفاع جو ہے وہ حملے سے جو ہے نا پہلے کرنا چاہیے تاکہ آپ کو بعد میں آنے والی پریشانی سے بچ سکیں. اگر آپ کے جانوروں کی ویکسینیشن پراپر ہوئی ہوگی تو آپ فارمر بھائی آپ پریشان نہیں ہوں گے. لیکن اگر ویکسینیشن نہیں ہوگی، خدا نہ خواستہ منہ کھر کا حملہ ہو گیا، کچھ اور پرابلم ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے لیے بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو جناب یہ 6 چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آرٹیفیشل انسیمینیشن کا جو آپ کا پورشن ہے، جس میں آپ جانور کی جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے، جو اس کی صحت ہے، جس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ اسے ہر سال توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے فارم پہ جانوروں میں اضافہ کرنے کا باعث بنے. ہر سال آپ کو ایک بچہ کم از کم جو ہے وہ ہر سال آپ کو ملے تاکہ نہ صرف آپ کی جانوروں کی اسٹرینتھ بڑھے، پاپولیشن بڑھے، بلکہ ظاہر ہے اگر جانور بڑھیں گے تو آپ کو منافع ہوگا. اس کے لیے آرٹیفیشل انسیمینیشن کے شعبے میں آپ کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. اچھی کوالٹی کا سیمن استعمال کریں یا بہت اچھی کوالٹی کا سانڈ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو اس کو ریپلیس کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس وقت مارکیٹ میں گائے کے لیے جن لوگوں کے پاس ہالسٹین فریزین ہے ان کے لیے فریزین نسل کا بہت اچھی قسم کا سیمن اویلیبل ہے. بہت ساری کمپنیز ہیں، ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ان کا انٹروڈکشن بھی کروائیں گے، ان کے کانٹیکٹ نمبر ویڈیوز میں شیئر کریں گے تاکہ آپ اپنے علاقے میں ان کے ساتھ رابطہ کر سکیں. اس کے بعد جناب آ جاتی ہیں گائے کی مختلف بریڈز جن کو آپ رکھتے ہیں. اچھا، اس سلسلے میں ہم نے کچھ جو ڈیری کے اچھے نامور پاکستان کے امپورٹرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی اسی مہینے میں 2-3 ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیں گے جس میں ان کی جانوروں کی قیمت، امریکن کی، ڈچ کی، آسٹریلین گائے کی قیمت، ان کے فوائد، ان کے دودھ کی پیداواری صلاحیت اور یہ ساری چیزیں ہم آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ بتائیں گے تاکہ آپ اپنے وسائل کے حساب سے بہتر فیصلہ کر سکیں. اس کے بعد خوراک میں ظاہر ڈیری فارمنگ پہ آپ نے ٹاکسن کو کنٹرول کرنا ہے، ملٹی وٹامن کو بیلنس رکھنا ہے اور جانوروں کے لیے کھلے پانی کا انتظام کرنا ہے تاکہ آپ ان ساری چیزوں سے جو کہ آپ کے راستے میں کامیاب ڈیری فارمنگ کی جو ایک بنیاد ہے اس میں رکاوٹ نہ بن سکیں. اب کچھ جو چیزیں ہیں جو عام طور پہ جو ڈیری ایکسپرٹس ہیں نئے آنے والے فارمرز کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اسمال سکیل پہ چھوٹا فارم بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈومیسٹک اینیمل سے شروع کریں، نہ کہ آپ ڈائریکٹ 10 لاکھ کی گائے لا کے باندھ لیں اور بعد میں اس کے پیچھے بھاگتے پھریں کہ یار اب اس کو میں کیسے مینج کروں. تو آپ کا ڈومیسٹک اینیمل ہے جیسے کہ ساہی وال ہے، ریڈ سندھی ہے، چولستانی کراس ہے،
इन जानवरों पे आप जाएं। एक तो ये सस्ते आएंगे, दूसरा आपको तजर्बा होगा, और तीसरा ये कि ये जानवर हमारे माहौल के मुताबिक बहुत अच्छे तरीके से डले हुए होते हैं और ये आपके लिए कम परेशानी का बाइस बनेंगे। उसके बाद जनाब आपने अच्छा चारा दे दिया, अच्छे जानवर रख लिए। अब अगर तो कोई हमारे यहाँ पे मुझे सुनने वालों में कुछ ऐसे फार्मर भाई मौजूद हैं जो ऑलरेडी 20-25 जानवरों का शेड एक रन कर रहे हैं, उन्होंने गाय रखी हुई हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो अच्छा जानवर लाना चाहते हैं, तो बहुत सारे जो है ना वो इस वक्त मार्केट में ऑप्शन मौजूद हैं। आप एक अच्छा जानवर ला के आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो मेरा आपको बेहतरीन मशवरा ये है कि जनाब आप जो है हमारे लोकल जानवरों से शुरू करें ताकि आप ज़्यादा परेशानी से बच सकें। क्योंकि जो हमारी डोमेस्टिक ब्रीड होती हैं वो एक तो माहौल से जल्दी मुताबिकत हो जाती है क्योंकि पहले से हमारे वो मकामी होती हैं, दूसरा मुनासिब खुराक खाती हैं और अच्छा आपको दूध देती हैं, तीसरा उनकी जो हमारी यहाँ लोकल डिजीज़ हैं, जो हमारी बीमारियाँ हैं, उनके खिलाफ उनमें अच्छी खासी कुव्वत मुदाफ़त मौजूद होती है। और जाहिर है अगर उनमें अच्छी खासी कुव्वत मुदाफ़त मौजूद है अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो लंबे अरसे तक आपको पैदावार भी देंगी और लंबे अरसे तक आपको दूध देने की सलाहियत भी रखती हैं। तो ये कुछ ऐसी जो है ना वो खासियतें हैं, कुछ ऐसे ख़वास हैं, ऐसे फ़वाइद हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप डोमेस्टिक एनिमल्स पे जाते हैं तो आपको इन चीज़ों से जो है ना वो फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा इशू अगर आप इम्पोर्टेड एनिमल की तरफ जाते हैं या फ्रीजियन गाय की तरफ जाते हैं तो उसमें आता है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस से बचने के लिए आप जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पंखों का इंतज़ाम करें। जानवरों के लिए शावर, अगर आपके पास फव्वारे वगैरह का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है तो कम से कम जानवरों को नहलाने का इंतज़ाम ज़रूर करें ताकि गर्मियों में ज़ाहिर है वो भी जानदार हैं। अगर वो ठंडे रहेंगे, उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा तो वो एक ना सिर्फ आपको अच्छा दूध देंगे बल्कि उनकी जो सेहत है उसका मेयार भी अच्छा रहेगा। दवाइयों के हवाले से मैं ज़रूर यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि अपने फार्म पे आप एमरजेंसी मेडिसिन जो है ना उसका जो उसकी अवेलेबिलिटी को लाजमी और यकीनी बनाएं, और जो आपके इलाके और मेडिसिन के साथ साथ जो भी आपके इलाके में मौजूद कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर है उसके साथ आप बातचीत में रहें, राब्ते में रहें, उसके साथ आप फ़ोन पे इन टच रहें, जो आपके मसाइल हैं वो आप उसके साथ शेयर करें और खा विज़िट पे उसको हफ्ते में एक दफ़ा 3 दिन बाद उससे टाइम लें कि डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप ज़रा हमारे फार्म पे स्टार्ट में जो है ना वो चक्कर लगाया करें। इससे होगा ये कि ज़ाहिर है एक एक्सपीरियंस आदमी अगर आपके फार्म पे आएगा तो आप लोगों के जानवरों की सेहत का मेयार बहुत अच्छा रहेगा। अब जनाब हम इस गुफ्तगू को समराइज़ करते हैं। सबसे पहले कामयाब डेयरी फार्मिंग के बुनियादी असूलों में है नस्ल का इंतखाब, उसके बाद है आप रखें गाय या भैंस और उसका तनासब क्या होना चाहिए, उसके बाद शेड कैसा होना चाहिए, खुराक का इंतज़ाम कैसा करना चाहिए, मुतवाज़न खुराक कौन सी है, साइलेज और उसकी स्टोरेज गाय अपने इलाके के हिसाब से सिलेक्ट करें, आप टॉक्सिन बाइंडर लाजमी दें और उसके साथ मल्टी विटामिन का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। पानी की 24 घंटे फराहमी होनी चाहिए आपके फार्म पे, जानवर का जब दिल करे वो जाके पानी पी सकता है। ये जनाब कुछ बेसिक बुनियादी बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा था, और ये दोनों साहिबान के लिए है, चाहे हमारे वो दोस्त जो डेयरी फार्मिंग करने का सोच रहे हैं, छोटा फार्म बनाना चाहते हैं, या वो दोस्त जो फार्म बना चुके हैं ऑलरेडी और इसको कमर्शियल की तरफ लेके जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है फार्मर भाइयों कि मेरी ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आप इन बातों पे अमल पैरा होकर एक अच्छे कामयाब फार्मर के तौर पर हमारे मुल्की सरमाया में इजाफा करने का बाइस बनेंगे। तो देखते रहिए फार्म केयर विद वसीम में हम आपके लिए इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे। जो हम लोगों ने आपके साथ कमिट किया हम इंशाअल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।